حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے متعلق ہم سماعت کریں گے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ بہت ہی پیارے وہ صحابی ہیں کہ اللہ کریم نے آپ کو کئی کمالات اور اعلیٰ اوصاف سے نوازا تھا۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا اسم گرامی اسلام لانے سے قبل عبد الرحمن نہیں تھا، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آ گئے، اسلام قبول کر لیا، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے نام کے ساتھ چونکہ عبد لگتا تھا تو آپ نے اس عبد کو باقی رکھتے ہوئے فرمایا اب تم عبد فلاں نہیں بلکہ عبد الرحمن ہو۔ تو عبد الرحمن آپ کا نام رکھ دیا گیا، اور حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رب کائنات نے آپ کو اولاد سے اور آل سے نوازا، اور آپ کے بیٹے کی کنیت پر آپ کا نام، آپ کی کنیت جو رکھی گئی، اور آپ کو ابو محمد کی کنیت سے بھی نوازا گیا۔ اور بعض مورخین نے لکھا ہے کہ آپ کا بیٹا جو ہے یہ پہلے فوت ہو چکا تھا، لیکن چونکہ کنیت آپ کو ابو محمد دی گئی تو اس وجہ سے ابو محمد عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اسی نام سے جانے اور پہچانے جاتے ہیں۔ اور اسپیشلی آپ کا اگر ہم یوں تذکرہ کریں تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت اتنی معروف نہیں ہے جتنا آپ کا نام عبد الرحمن بن عوف معروف ہے، یعنی عبد الرحمن بن عوف ہی کے نام سے آپ کو جانا جاتا ہے۔ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ان صحابہ میں سے ہیں جنہوں نے ابتدا ہی میں اسلام قبول کر لیا تھا۔ یکم عام الفیل میں مکہ معظمہ میں آپ پیدا ہوتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والے صحابہ میں، مسلمان ہونے والے صحابہ میں آپ ابتدائی صحابہ میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ آپ ان 8 مسلمانوں میں سے ایک ہیں جنہوں نے آغاز بعثت میں ہی، جیسے ہی اعلان نبوت ہوا تو ان پہلے 8 مسلمان صحابہ میں سے آپ وہ ہیں کہ جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ اور آپ کے اسلام قبول کرنے کی اگر ہم بات کریں تو اسپیشلی آپ ان صحابہ میں آتے ہیں کہ جن کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعوت اسلام پیش کی۔ چونکہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس دن آپ اسلام لائے اور دعوت اسلام کا آغاز کیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی دن سے دعوت اسلام اور یہ پیغام پہنچانا شروع کر دیا۔ تو اس پیغام پہنچنے کے بعد حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ وہ پیارے صحابی ہیں جنہوں نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر نہ صرف اسلام قبول کیا بلکہ آپ اسلام میں اتنا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوئے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو 10 مبشرہ صحابہ میں بھی شامل فرمایا۔ تو حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5 سنہ ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوا کہ دومت الجندل میں ایک گروہ کثیر ہے اور وہ مدینہ کی طرف بڑھنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ تو اس کیفیت کے اندر بھی حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی طرف بھیجا۔ یہاں حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت بیان فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا، اور ایک انصاری آیا، آپ کی خدمت میں آ کر بیٹھ گیا اور پھر کہا کہ یا رسول اللہ، مومنین میں کون افضل ہے؟ تو فرمایا کہ احسنہم خلقا، جو تم میں اخلاق کے اعتبار سے سب سے اچھا ہے وہ تم میں افضل ہے۔ اور پھر کہا کہ مومنین میں عقل مند زیادہ کون ہے؟ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ان میں موت کو کثرت سے یاد کرے اور آنے والے وقت سے پہلے اس کی تیاری کرنے والا ہو۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ وہ صحابی رسول بھی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کمال بہادری عطا فرمائی، جرت عطا فرمائی، اور جنگوں میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر صحابہ کے ساتھ پیش رہا کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہجرت کے بعد مدینے پہنچتے ہیں تو مدینے پہنچنے کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
مواخات کے عمل کے اندر جب صحابہ کرام علیہم رضوان کو ایک کو دوسرے کا بھائی جب بنایا تو وہاں پر بھی حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی بنایا تھا۔ تو انہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ میرے پاس کھجور کے 2 باغ ہیں، ان میں سے جو پسند ہے لے لو اور اللہ تعالیٰ آپ کے باغ میں برکت دے۔ یہ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرما کر لینے سے منع فرما دیا۔ اسی طرح پھر ایک اور واقعہ ہے کہ انصار اور مہاجرین کے درمیان مواخات کے عمل کے اندر حضرت سیدنا سعد بن ربی انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا بھائی بنایا گیا۔ تو وہاں پر انہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ میرے پاس جو مال ہے نصف نصف تم قبول کر لو، حتیٰ کہ فرمایا کہ میرے 2 بیویاں ہیں، ان میں سے میں ایک کو طلاق دے دوں گا اور عدت کے بعد تم ان سے نکاح کر لینا۔ تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ آپ کے مال میں اور آپ کے اولاد میں برکت دے، مجھے بازار کا رستہ بتا دو۔ فرمایا کہ بازار کا رستہ بتا دو، میں خود بزنس سے، کاروبار سے، چیزوں سے اپنے معاملات کو کر لوں گا۔ اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہیں اور بزنس مین صحابی رسول ہیں، وہ امانت دار تاجر ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی سے مال لینے کو روا نہیں سمجھا، بلکہ بزنس، ٹریڈ، تجارت کو اپنا منشور سمجھا اور آپ فوری طور پر اس چیز سے منع کرتے ہوئے کہ میں یہ مال قبول نہیں کروں گا، بلکہ فرمایا کہ مجھے بازار کا رستہ بتا دو، میں بزنس کرنا جانتا ہوں، میں کر لوں گا۔ اور تاریخ آج اس بات کو بارہا بیان کرتی ہے، روایات کے اندر یہ چیزیں واضح طور پر بیان کی جاتی ہیں۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ ہوتے، آپ ان کے ساتھ مساجد میں بھی وقت دیتے، آپ نمازیں بھی پڑھتے، تلاوت قرآن بھی کرتے، جنگوں میں بھی شریک ہوتے۔ آپ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اس دور میں صحابہ کرام علیہ رضوان کے معمولات ہوا کرتے تھے کہ جب رسول اللہ فرماتے کہ آؤ مسجد نبوی کے اندر یہ عمل ہے، یہ وقت آپ نے یہاں بیٹھنا ہے، رسول اللہ تربیت فرمائیں گے، تو عبد الرحمن بن عوف حاضر ہوا کرتے۔ عبد الرحمن بن عوف کو بلایا جاتا کہ آج مدینے کے فلاں کام اور فلاں چیز کے لیے جانا ہے، وہ وہاں پہنچتے، تشریف لے آتے۔ تو ہر کام کے اندر وہ تشریف بھی لاتے، اس میں اپنے آپ کو شامل بھی کرتے، لیکن انہی کے ساتھ ساتھ وہ اپنے بزنس کو، اپنے کام کو بھی وقت دیتے۔ اور تاریخ اس بات پہ شاہد ہے، حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رسول اللہ سے محبت اور ایمانداری اور کمال آپ کا وہ انداز کہ آپ نے ہر چیز کے اندر اپنے معاملات کو ایسا رکھا کہ اور بزنس کو یوں لے کر چلتے رہے کہ رفتہ رفتہ آپ کی دولت کثیر ہو گئی اور مدینے کے مالدار افراد میں آپ کا شمار ہونے لگا۔ حتیٰ کہ فرمایا کہ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نکاح کرو، ولیمہ کرو، چاہے ایک بکری ہی کیوں نہ ہو۔ تو پھر حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے نکاح فرمایا، اور حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے مال و دولت میں اتنی برکت پائی، آپ کو اللہ نے اتنی برکت دی، فرمایا کہ سونا آپ کے پاس اتنا تھا کہ جب آپ کا وصال ہوتا ہے، انتقال ہوتا ہے، تو آپ کے پاس ایک جو مقدار بیان کی جاتی ہے 80,000 درہم جو ہے وہ آپ کی وراثت میں موجود تھے۔ اور مزید اس طرح فرمایا کہ 1000 اونٹ اور 100 گھوڑے، 300 بکریاں آپ کی وراثت میں آپ نے چھوڑی۔ تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے 4 شادیاں کی تھیں، ازواج کو اس کا حصہ دیا گیا، لیکن اسی کے ساتھ ایک بڑی اہم بات یہ تھی کہ آپ نے وصیت جو فرمائی تھی، بعض مورخین اور تاریخ کے اندر اور اسپیشلی روایات کے اندر جو چیز کو بیان کیا گیا کہ وہ وصیت کے مطابق جو عمل تھا، جو چیزیں تھیں وہ الگ تھیں۔ کیسے کہ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت فرمائی کہ اصحاب بدر میں سے جو زندہ ہوں ان میں سے ہر ایک کو 400 دینار دیے جائیں۔ بڑی قابل غور چیز ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال کو اللہ کی راہ میں اتنا خرچ کیا کرتے کہ آپ جب جب موقع آتا آپ اللہ کی راہ میں دے دیا کرتے۔ حتیٰ کہ ایک روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے انتقال پر ملال پر ارشاد فرمایا، عبد الرحمن تم نے بہت اچھا زمانہ پایا۔ یعنی آپ جب وصال فرما گئے تو آپ کے وصال کے بعد حضرت علی افسردہ ہیں اور فرماتے ہیں عبد الرحمن تم چلے گئے، بہت اچھا زمانہ پایا آپ نے۔
اور فرمایا کہ تم فتنوں سے پہلے چل دیے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بھی ان فتنوں کو جانتے تھے کہ آگے آنے والے ادوار میں کس کس طرح کے فتنے ہونے ہیں، کس طرح کی پوزیشنز ہونی ہیں، کس طرح کے معاملات ہونے ہیں۔ اور ویسے بھی خیر القرون تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہی زمانہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے جو بعد جتنا دور ہوتا جائے گا زمانہ، جتنے ان سے زمانے سے دور ہوتے چلے جائیں گے، اس میں خیر کم، شر زیادہ اور فتنے زیادہ ہوں گے۔ تو حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو وصیت فرمائی تھی، اس میں اصحاب بدر کے لیے جو زندہ ہوں ان میں سے ہر ایک کو 400 دینار دینے کا فرمایا تھا، اور ایسے بھی فرمایا کہ 100 جو اصحاب اس وقت نکلے وہاں پہ، اصحاب بدر میں 100 صحابہ تھے، ان سب کو وہ مال دیا گیا۔ تو یوں 50,000 درہم عام غربا اور مساکین میں آپ نے خرچ کیے، اور 1,000 گھوڑے اللہ کی راہ میں آپ مختلف جنگوں کے لیے مختلف اوقات میں آپ ان کو اللہ کی راہ میں دے دیا کرتے۔ تو حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بات ہو، دین کے لیے کسی بھی معاملے میں آگے بڑھنے کی بات ہو، حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں پیچھے نہ رہا کرتے تھے۔ آپ نے اس چیز کا ہمیں بتلایا کہ کس طرح ہم نے رسول اللہ سے محبت کرنی ہے، دین سے محبت کرنی ہے، دین کے لیے کس طرح مال، دولت اور سب چیزوں کو خرچ کرنا ہے۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی مبارک سیرت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے کئی صحابہ نے اور تابعین نے روایات کی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف فرما ہوتے، علم دین سیکھتے، احادیث سنتے، یاد کرتے، صحابہ کو بتایا کرتے۔ تو اسی طرح ایک روایت حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یہ روایت توجہ سے سننے کی ہے، یاد کرنے کی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ سے جبرائیل نے کہا، کیا میں آپ کو خوشخبری نہ دوں کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ جو آپ پر درود بھیجتا ہے میں اس پر رحمت بھیجوں گا، اور جو آپ پر سلام بھیجے گا میں اس پر سلام بھیجوں گا۔ اس پر میں نے سجدہ شکر ادا کیا۔ یعنی درود پاک اور یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ والسلام پڑھنے کی جو فضیلت ہے، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت میں بالکل واضح ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کس طرح صحابہ کرام علیہم رضوان بھی محبت اور شوق کے ساتھ ان روایات کو یاد رکھتے ہوئے درود بھی پڑھا کرتے تھے، صلاۃ والسلام کے نذرانے بھی پیش کیا کرتے تھے، اور صحابہ کرام علیہم رضوان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود اور سلام کے عمل میں بہت زیادہ مضبوط ہوا کرتے تھے۔ اور تابعین، تبع تابعین سے لے کر آج تک اگر ہم اس پہ غور کریں تو صحابہ کرام علیہم رضوان کی اس عمل اور آداب کو ادا کرتے ہوئے بزرگان دین کا یہ معمول ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر آپ محبت کا تعلق مضبوط کرنا چاہتے ہو تو درود کی کثرت کرنا شروع کر دو۔ اللہ کریم ان کے صدقہ سے ہم سب کو بھی دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے، اور ہمیں صحابہ کرام علیہم رضوان کی مبارک سیرت کو ان کے اخلاق سے اپنے اخلاق کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نگہبان۔